بھائی ایک پارا تراویح اگر پڑھی جا رہی ہے، کون سی مشکل آ گئی بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات رات بھر تہجد پڑھتے تھے، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا تھا، حضرت بلال آتے تھے، اے اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ رات بھر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، آپ اتنا روتے ہیں، آپ کا پورا کپڑا آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کہتے افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی نہ ادا کروں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو تراویح کی نماز میں اگر ایک ایک پارہ آپ کم سے کم پڑھیں تو پورا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر تو بہرحال ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کر لیں۔ لیکن آج قرآن جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل کی حالت تو نہیں بدلتی، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں میرے مومن بندوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس قرآن کے بارے میں یہاں تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے انسانوں، تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے وہ تو گوشت اور پوست کا بنا ہے، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے، کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ قرآن نازل ہو جاتا تو اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا۔ قرآن کو پڑھا بھی کرو اور قرآن کو سنا بھی کرو۔ میوزک سننے والوں، گانا سننے والوں، رب کعبہ کی قسم کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سنو تو دل پر اثر پڑتا ہے میرے بھائی۔ 2017 میں اللہ نے مجھے موقع دیا مکہ اور مدینہ کے سفر کا۔ فجر کے ٹائم میں مکہ پہنچا اور جاتے ہی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، طواف وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ فجر پڑھنے لگے۔ فجر کی نماز میں مجھے یاد ہے شیخ بندر بن بلیلہ جو وہاں کے امام ہیں، قاری ہیں، وہ تلاوت کر رہے تھے اور سورہ توبہ کی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں امام اور پورا مجمع اور پورے مصلیان رو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ان رونے والوں میں یہ گنہگار بھی شامل تھا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، میرے رب کا کلام ہے اور حرم کا منظر ہے، اللہ کے گھر کا منظر ہے، وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی میرے بھائی۔ قرآن آج بھی وہی ہے میرے بھائی، قرآن کی تاثیر بھی وہی ہے، قرآن کے اندر اثر بھی وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم گنہگاروں کے دل تھوڑے کٹھور ہو گئے ہیں، ہمارے دل تھوڑے سخت ہو گئے ہیں، ورنہ قرآن آج بھی ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن سب سے بہترین آواز میں سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی آواز میں سنو۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ سے کہا اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے کیسے سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انی ارید ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی قرآن سن رہے ہیں اور میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، سورہ نساء کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت پر پہنچا حتی اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے نبی ہم قیامت کے دن ہر نبی کو ان کی قوم کے اوپر گواہ بنائیں گے اور اے ہمارے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ
तज़रिफ़ान, तो अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी ज़ारो कतार रो रहे थे। कुरान की तिलावत की जाए तो ईमान बढ़ जाना चाहिए मेरे भाई। अरे ये तो मोमिन की बात है। कुरान के अंदर तो वो असर है कि डाकू भी कुरान सुन ले तो डाका डालना छोड़ देता है। फुज़ैल इब्ने अयाज़ को देखो, ये अपने दौर का बहुत बड़ा डाकू है और इसका काम है लोगों के घर पे डाका डालना, लोगों का माल लूट लेना, लोगों की इज्जत पर हमला करना। फुज़ैल इब्ने अयाज़ एक दिन डाका डालने के लिए एक मकान की छत के ऊपर कूदता है। अभी वो डाका डालने की नीयत से घर के अंदर दाखिल होना चाहता है कि घर के किसी कमरे में रात के सन्नाटे में कोई अल्लाह का बंदा बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है और कुरान की ये आयत उसकी जुबान पर जारी है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम ज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से पिघल जाएं। फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने कुरान की आयत सुनी, कहा अल्लाह वो वक्त आ चुका है। आय अल्लाह, एक तेरा ये बंदा है जो अपने घर में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है और एक तेरा ये बंदा है जो रात को डाके डाल रहा है, जो लोगों का माल लूट रहा है। आय अल्लाह, मैं तुझे गवाह बना करके कहता हूं, आज के बाद मैं डाका डालना बंद कर दूंगा और मैं तेरे घर के पास बैठ करके इबादत करूंगा। उसके बाद फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने ऐसी तौबा की कि अपने दौर के सबसे नेक लोगों में उनका शुमार होने लगा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं जब कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। आज हिंदुस्तान का माहौल बहुत खराब किया जा रहा है मेरे भाई, लेकिन हम और आप इस बात का यकीन रखें कि कुरान आज भी हमारे पास है और हमें गैर मुस्लिमों को इसी कुरान के जरिए इस्लाम की तबलीग करना है। बहुत सारे उलमा तो यहां तक कहते हैं कि गैर मुस्लिमों की किताबों से उनके श्लोक और मंत्र पढ़ने के बजाय हम वो तरीका अपनाएं जो नबी और सहाबा का तरीका था। हम कुरान से तौहीद साबित करें, हम कुरान से ईमान की बातें करें। कुरान के अंदर खुद बहुत अट्रैक्शन और कशिश है। इस मुल्क में बहुत सारे गैर मुस्लिम कुरान को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। उतबा इब्ने रबिया अपने दौर का बहुत मशहूर शायर है और बड़ा बातूनी है, बड़ा चर्ब जुबान है। वो मक्का के काफिरों से कहता है, रुको, मैं मोहम्मद के पास जाता हूं और मैं मोहम्मद को समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। उतबा इब्ने रबिया आया, अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, कहा उतबा क्या बात है? कहा है मोहम्मद, मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ऐ मोहम्मद, तुम चाहते क्या हो? अगर तुम सरदार बनना चाहते हो, हम पूरे मक्का का, पूरे अरब का सरदार बनाने के लिए तैयार। दौलत चाहते हो, हम दौलत का ढेर लाने को तैयार। किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो, पूरे मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की से तुम्हारा निकाह करा देंगे। ऐ मोहम्मद, तुम जो चीज भी चाहते हो हम तुम्हें लाने को देने को तैयार हैं, मगर तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दो, तुम इस्लाम की तबलीग करना छोड़ दो, तुम तौहीद की दावत देना छोड़ दो। और अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी जिन का साया है, तुम्हारे ऊपर कोई जादू हुआ है, तो ऐ मोहम्मद, हम तुम्हारे जादू का इलाज भी कराने के लिए तैयार हैं। उतबा बोल रहा है, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। जब उतबा अपनी बातें कर चुका, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबुल वलीद, तुमने अपनी बातें कह डाली, अब जरा मेरी भी सुन लो, मैं क्या सुनाता हूं। आपने कुरान की सूरह हामीम सजदा की तिलावत करनी शुरू कर दी। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, इसकी आयतों को खोल खोल करके बयान कर दिया गया है। ये सूरह हामीम सजदा की आयतें अल्लाह के नबी पढ़ते चले जा रहे हैं और उतबा ऐसे बैठ करके सुन रहा है, अल्लाह के नबी तिलावत कर रहे हैं, वो सुन रहा है। सजदे की आयत आई, अल्लाह के नबी ने सजदा किया, उसके बाद आपने सर उठाया, कहा उतबा, तुमने जो सुनाना था तुमने सुना लिया, अब मुझे जो सुनाना था मैंने सुना लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मेरे भाइयों, उतबा इब्ने रबिया काफिर है,
مشرک ہے، مگر قرآن نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا، جب واپس گیا ہے مکہ کے کافروں کے پاس تو اس کی شکل دیکھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا، یہ دوسرا عتبہ آیا ہے۔ عتبہ نے آ کر کے کہا او لوگو، محمد نے ایسا کلام سنایا ہے، نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، وہ ایسا کلام ہے، دنیا میں ایسا کہیں کلام نہیں ہے، میری بات مان لو، محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا وقت نکالو قرآن کے لیے، اور قرآن کی تلاوت دو طریقے سے کرو۔ ایک تو ثواب کی نیت سے قرآن روزانہ پڑھو، 1 پارہ 2 پارہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہو، اور ایک قرآن کی تلاوت کرو سمجھنے کے مقصد سے۔ کوئی اچھی سی تفسیر خرید لو، کوئی مستند سی تفسیر خرید لو، اور بہت آسان تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، اس کو لے لو اور تھوڑا تھوڑا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر آج بھی وہ تاثیر ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اب 3 چیزیں اور بیان کر کے میں جلدی جلدی بات ختم کروں گا۔ مومنوں کی تیسری پہچان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا بھروسہ کسی حکومت کے اوپر نہیں، کسی سرکار کے اوپر نہیں، کسی کی طاقت کے اوپر نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اپنا مالک، اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ راحت اندوری نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اللہ کے یہاں چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، بڑی کام کی باتیں اس نے کہی ہے۔ اپنا مالک، اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، میرے مومن بندے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے تو تب بھی اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا تھا جب غار ثور میں آپ اکیلے تھے، ابو بکر صدیق کے ساتھ تنہا تھے، اور دشمن بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ہم 2 نہیں، ہمارے ساتھ تیسری ذات اللہ کی ہے، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر میرے بھائیو ایسا ہونا چاہیے۔ حالات خراب ہیں، عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں مسلمان عورت کو حجاب پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اب کیا ہمارے مذہبی مسائل عدالتوں میں حل ہوں گے؟ کبھی عدالت 3 طلاق کا مسئلہ حل کرے گی، کبھی وہ حجاب کا مسئلہ حل کرے گی؟ نہیں میرے بھائی، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اور ہمارے دیش کا سنویدھان، ہمارے دیش کا آئین ہر ہندوستانی شہری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے دھرم کے انوسار عمل کر سکتا ہے، اپنے دھرم کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ اور اتفاق دیکھیے، کرناٹک ہائی کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان لڑکی کالج کے اندر حجاب نہیں پہنے گی، اگر کالج کا حکم ہے تو اسے اپنا حجاب اتارنا پڑے گا، وہیں ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نہیں، اگر کوئی مسلمان لڑکی کالج میں حجاب پہن کے جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے، وہ اس کا مولک ادھیکار ہے، اس کا بنیادی حق ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھی ہوئی شخصیتیں آج دوہرا ماپدنڈ اور دوہرا معیار ان کے یہاں ہے۔ جب کرناٹک کے ایک مندر کے اندر دلت عورتوں کے جانے پر پابندی ہے، کرناٹک کے ایک مندر میں عورتیں نہیں جا سکتی، اور جب وہاں کی ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ عورتیں جا سکتی ہیں، تو ہمارے ملک کے بہت بڑے نیتا نے اور ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ عدالتوں کو مذہب کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے۔ اور آج وہی ملک کا لیڈر، جب حجاب کے مسئلے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، کرناٹک ہائی کورٹ کا، تو وہی ملک کا لیڈر اور ملک کے بہت بڑے عہدے پر وہ آدمی فائز ہے، وہ آدمی بیان دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو عدالت کا فیصلہ مان لینا چاہیے، عدالت کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے میرے بھائی، ڈبل معیار کیوں ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج معاملہ ہمارے حجاب تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، مگر ہمیں اور آپ کو اپنی قوم کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنا ہے، تعلیم پر بھی توجہ دینا ہے، اپنی معیشت کو بھی مضبوط بنانا ہے، اور ساتھ میں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے،
اور ہم اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر وہ نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور آج ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ آج مصیبتیں ہم پر پے در پے لگاتار آ رہی ہیں, لیکن اب بھی اگر ہم اس مالک کی طرف لوٹ جائیں, اس کی طرف رجوع کریں, تو وہ مالک ہمیں مایوس نہیں کرے گا. اس مالک کے اوپر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جا رہے بنی اسرائیل کو, اور پیچھے فرعون آ رہا ہے اور سامنے دریا ہے. جب دریا کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, اور تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب ضرور میری مدد کرے گا. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مارو. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا, فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. قرآن کہتا ہے کہ پانی پھٹ جاتا ہے اور پانی کے بیچ میں راستہ بن جاتا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی راستے کو پار کر جاتے ہیں. اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہو تو سمندر میں راستہ بن جاتا ہے. اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی کہ پورے گاؤں کو اس آگ میں جلایا جا سکتا ہے. اس آگ اتنی خطرناک آگ تھی کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ گاؤں کے اندر کوئی عورت کا اگر بچہ بیمار ہوتا تھا تو وہ نذر مانتی تھی, وہ منت مانتی تھی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کے لیے جو آگ تیار ہو رہی ہے میں اس میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی. اتنی خطرناک آگ تیار ہوئی تھی. اور جانتے ہو حضرت ابراہیم کو اس میں منجنیق کے ذریعے یعنی توپ کے ذریعے ڈالا گیا تھا, توپ میں رکھ کر کے ان کو ڈالا گیا تھا. جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی میرے بھائی, ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. ابراہیم نے بڑے اطمینان کے ساتھ بس اتنا کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل, میں اپنے رب کی توحید کے لیے آج آگ میں ڈالا جا رہا ہوں, اپنے رب کی توحید کے لیے آج مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میرا رب میرے لیے کافی ہے, میرا رب ضرور میری مدد کرے گا. اور ابھی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, ادھر اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے. اے آگ آج تک تو نے دنیا کو جلایا ہے, آج میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تو جلانا نہیں, تو سلامتی والی بن جا, تو ٹھنڈی بن جا میرے ابراہیم کے لیے. اور حضرت ابراہیم صحیح سلامت آگ میں سے نکل کے چلے آئے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, میرے مومن بندے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس صفت پر اور اس کوالٹی پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے رب کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھیے, چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, مومن بندے تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنے کا نام نہیں لیا, نماز قائم کرتے ہیں. ابھی ایک جگہ آپ کے جھارکھنڈ میں پروگرام تھا, پروگرام کے پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے شیخ صاحب آپ کس پر تقریر کریں گے؟ میں نے بتایا میں اس ٹاپک پر تقریر کروں گا. بولے شیخ صاحب یہاں بہت سارے لوگ سٹا کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, حرام کمائی بھی کھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, ذرا آپ ان کے اوپر بھی تھوڑا تقریر کیجئے گا. تو بھائی میں اس پر تقریر کیا کروں؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں حرام کام بھی کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ جو نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا اس کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی. اللہ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. نماز ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارا خیال کہیں اور جا رہا ہے, دماغ کہیں اور جا رہا ہے. یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, بخاری کی روایت ہے, اے اللہ کے نبی
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں خیال ادھر ادھر جانے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد، اے عائشہ شیطان چوری کرتا ہے، بندے کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور شیطان بندے کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔